بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ فرسٹ ایئر کے۔ آپ نے پوچھا تھا زکوٰۃ کے کتنے مصارف ہیں، تو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے حقدار کو مصرف کہتے ہیں، یعنی کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو مصرف کہتے ہیں، اور مصارف اس کی جمع ہے۔ اب 8 لوگ کون ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ایک تو ہے الفقراء، یعنی کہ فقیر اور محتاج، وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرے ہیں مساکین، وہ مسکین جس کے اخراجات مشکل سے پورے ہوتے ہوں، اس کو ہم زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس کی وہ جو مشکل ہے وہ تھوڑی سی تو ہماری وجہ سے حل ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے العالمین، محکمہ زکوٰۃ میں تعینات عملے کی تنخواہ، یعنی کہ جو اسلامی بھائی زکوٰۃ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس زکوٰۃ لینے والا جو ہوتا ہے وہ خرچ کرتا ہے کہیں نہ کہیں، جو اس کی جو مدد کرتا ہے عملہ، تو ہم اس کو بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چوتھا ہے ہمارا الموظفہ القلوب، یعنی کہ نان مسلم کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے ہمیں وہاں تو جانا پڑے گا دوسرے ممالک، ٹھیک ہے، تو وہاں ٹریولنگ کے لیے تو زکوٰۃ پیسے کی ضرورت پڑے گی، تو ہم ایسے لوگوں کی مدد زکوٰۃ سے کر سکتے ہیں جو اسلام کی طرف نان مسلم کو راغب کرے، ٹھیک ہے۔ پانچواں ہے الرقاب، یعنی کہ وہ مسلمان جو قیدی ہوں، ٹھیک ہے، کافروں کی قید میں ہوں، تو اس کو بھی ہم زکوٰۃ دے کر آزاد کروا سکتے ہیں۔ ہمارا ہے 6 الفارمین، الفارمین یعنی کہ مقروض، وہ لوگ جن کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوں، تو ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم سے ان کا قرض ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 7 ہے فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ یعنی کہ اللہ کی راہ میں جو جہاد کرنے والے مجاہدین ہوتے ہیں، تو ان کے جو اسباب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان مجاہدین کے قیدی، یعنی کہ قیدی تو نہیں ہوگا، مجاہدین کے جو چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں تو ہم اس پر مدد کر سکتے ہیں، یعنی کہ تلوار لینا ہوتا ہے بھائی، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس پر مجاہدین جب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو ساز و سامان کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم اس کو زکوٰۃ کی صورت میں وہ چیزیں دلوا سکتے ہیں یا ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا لاسٹ ہوگا وہ ہے ابن سبیل۔ ابن سبیل کے معنی ہیں مسافر، وہ مسافر جس کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ اپنی منزل پر جا سکے، ٹھیک ہے، تو ہم اپنی زکوٰۃ کی نیت سے اس کو وہ پیسے دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر جا سکے، تاکہ وہ اپنے اہل و عیال سے مل سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 مصارف ہیں جسے ہم زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم صرف رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کریں، نہیں، یہ غلط ہے۔ ہم سال میں کسی بھی مہینے میں جہاں بھی کوئی بھی پریشان مسلمان ہو اس کو زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں حروف مقطعات کی اقسام کتنی ہیں، یہ سوال میں نے بتایا تھا شارٹ میں، تو حروف مقطعات کی اقسام 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک حرفی سے مراد یعنی کہ ایک الف، ایک حرف، تو وہ ہے صاد، نون، قاف۔ 2 حرفی طا، حا، یا، سین، ٹھیک ہے۔ 3 حرفی طا، سین، میم۔ 4 حرفی الف، لام، میم، صاد، ٹھیک ہے۔ یہ 4 حرفی الفاظ ہیں جو حروف مقطعات کی اقسام ہیں، ٹھیک ہے میرے بچوں۔ تو یہ 2 سوال ہمارے شارٹ ہو گئے، اور ابھی جو اگر آپ کو اور بھی معلوم کرنا ہے تو وہ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا تاکہ میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تو اب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔